الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سننے والے ہوتے اور اپنی عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخیوں کے ساتھ نہ ہوتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ سورۃ ملک کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب وہ جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا تو وہاں کے جو دروغے ہیں، جو وہاں کے چوکیدار ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا تھا؟ تو پھر وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس نبی آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو اسی تناظر میں جب وہ ان باتوں کا اعتراف کر لیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، اگر ہم ان کانوں سے سنتے، او نعقل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اگر ہم اپنے دماغ سے سوچتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخیوں کے ساتھ اس دوزخ میں گل سڑ نہ رہے ہوتے۔ یعنی کہ وہ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے اور خود کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں دین کی دعوت دی تھی، اچھائی کا اچھی طرح بتا دیا تھا، برائی کا بھی بتا دیا تھا، ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس پر سوچنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو بھی، شریعت کو بھی پسے پشت ڈال دیا اور کسی بات پر توجہ نہ دی۔ اصل میں یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کہ اگر ہم سنتے، اگر ہم عقل سے کام لیتے، سنتے تو وہ تھے، عقل بھی ان میں تھی، لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو مسلسل جٹلائے جا رہے تھے، وہ حقیقت کو سمجھتے تھے لیکن صرف اپنے ضد اور تعصب کی وجہ سے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم حقائق کو دنیا میں مان لیتے، تسلیم کر لیتے، اللہ کی شریعت کو مان لیتے، اس پر عمل کرتے، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، آج ہم دوزخیوں کے ساتھ دوزخ میں نہ سڑ رہے ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فَسُحْقًا، پس دوری ہے ان کے لیے، اللہ کی رحم سے ان کے لیے دوری ہے، لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جو جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پچھلی آیت کا ہی ایک تسلسل ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ بے شک ہم گناہگار تھے، بے شک ہم پہ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے تھا، اللہ کی شریعت ہمارے سامنے تھی، اللہ کے نبی کے احکام ہمارے سامنے تھے، ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اگر صحیح کرو گے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام کے طور پر تجھے جنت دینی ہے، اور اگر تم صحیح کو تسلیم نہیں کرو گے، غلط روش اختیار کرو گے، تو پھر تم اوندے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تھیں، لیکن ہم نے اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے کسی بات کو نہ مانا، اور اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ان غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے آج دوزخ میں سڑ رہے ہیں۔ فَسُحُقًا، یہ ایک قسم کی بد دعا ہے کہ لعنت ہے تم پر، رب کی رحمت کی دوری ہے تم سے کہ تم نے اللہ کے احکام کو نہ مانا، اللہ کی شریعت کو پتھے پش ڈالا، اللہ کے نبیوں کے احکامات کو نہ مانا۔ فَسُحُقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور یہ جو دوزخ والے ہیں ان پر لعنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر لعنت ڈالی ہے، یہ خواہ ہی نہیں بلکہ وہ اس کے حقدار تھے۔ حقدار کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کو یہ جو آج اعتراف کر رہے ہیں، ان کو دنیا میں ہر طرح کی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے ساری زندگی جد و جہد کی، ماریں کھائیں، گالیاں کھائیں، اپنے صحابہ کو تکلیفوں میں مبتلا کیا، دنیا کے آرام کو تج کیا، ان کی بلائی کے لیے اپنے آرام اور سکون کو ختم کیا، لیکن یہ اتنے ضدی، اتنے نافرمان تھے کہ انہوں نے کسی بھی صحیح بات پر کان نہیں دھرا۔ تو جب دنیا میں ان کا یہ رویہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے کہ انہوں نے حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو اختیار نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر ان کو جہنم جیسے عذابوں سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اس وقت وہ بہت روئیں گے، بہت پچھتائیں گے، لیکن ان کا رونا، ان کا پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ان کی حسرت، ان کی پریشانی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ بہت چلائیں گے، وہ بہت روئیں گے، لیکن ان کا رونا دھونا ان کی جہنم کی آوازوں میں ہی دب کر رہ جائے گا، کسی پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو اللہ نے اپنا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے، شریعت بھیجی ہے، تو ہم اس پر عمل کریں، دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، جہنم کی عذابوں سے بچائیں اور جنت کا حقدار بنائیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں تو ابھی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کے جو اعمال کے ذرائع ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، پھر جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے اسی کو بھگتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔